اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام شرکاء ترجمۃ القرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو گرامر کا 17واں سبق الدرس السابع عشر لیسن 17 ورب 1 پارٹ سی بھیج رہے ہیں۔ اس کا پچھلے سبق سے کنیکشن پیدا کرتے ہوئے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بات ہم نے یہاں ختم کی تھی کہ وہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے 6 اوزان ہیں، ان کی ماضی معروف کی 6 ایکٹیو حالت اور مضارع معروف کی 6 ایکٹیو حالت کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اور آج ہم جس نقطہ سے، جس پوائنٹ سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، چونکہ جملہ دو ہی حالتوں میں ہو سکتا ہے نا، یا ماضی یا معروف میں ہوگا یا مجہول میں ہوگا، یا ایکٹیو ہوگا یا پیسو ہوگا، کوئی اس سے ادر حالت تو نہیں ہوتی نا۔ تو ہم نے پچھلے بینر میں ماضی معروف یعنی ایکٹیو وائس کی بنیاد بنا لی تھی، پہلے جملے کا آغاز ہم نے کر لیا تھا۔ مضارع معروف مضارع ایکٹیو کی پہلی پوزیشن کے بارے میں ہم نے علم حاصل کر لیا تھا۔ لامحالہ ہمیں اب اپنے جملے کے سٹرکچر کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں مجہول کا ساتھ سیکھنا ضروری ہے، اور اسی مقام پر، اسی پوزیشن میں ہمیں ماضی معروف کے ساتھ ماضی مجہول سیکھ لینا چاہیے اور مضارع معروف کے ساتھ مضارع مجہول سیکھ لینا چاہیے۔ سبق کا جو بینر ہے، چارٹ ہے، آپ اس چارٹ کو اگر غور سے دیکھیں تو بالکل ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لیے ماضی معروف کے بالکل بیک سائڈ پر فا والی سائڈ، فا کلمے والی سائڈ پر ہم نے ماضی مجہول کو درج کیا ہے، اور مضارع معروف کے جو لام کلمہ آخری کلمہ ہے اس کے اگلی سائڈ پر، فرنٹ سائڈ پر ہم نے مضارع مجہول کو انٹر کیا ہے، درج کیا ہے۔ اب ماضی مجہول اور مضارع مجہول کو لینے سے پہلے میں ایک خاص بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عربی میں عین کلمے کا جو اعراب ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عین کلمے کا اعراب، اب عین کلمے کا اعراب ان 6 ابواب میں، ہم ماضی کے 6 ابواب میں عین کلمے کا لحاظ کیسے رکھیں گے، بڑی خاص بات ہے۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں جو آپ کے سے ہم شیئر کر رہے ہیں، ہم جسٹ بالغاں کے لیے انہیں ڈیزائن کیا گیا ہے، ایجوکیٹڈ طبقات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو قرآن کی گرامر سے انہیں موقع نہیں ملا۔ میں معروم نہیں کہتا، انہیں موقع نہیں ملا، حالانکہ وہ ذہین بہت ہیں، وہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ بہت آسانی سے سیکھ سکتے تھے۔ عین کلمے کی بڑی اہمیت ہے۔ ماضی میں عین کلمے، ان 6 ابواب کے عین کلمے کی کیا ترتیب ہے؟ پہلے 3 کے عین کلمے پر زبر آئے گی، فاتحہ، ضربہ، ناصرہ۔ اگلے 2 نمبر 4 اور 5 پہ زیر آئے گی، سامعہ، خاصیبہ۔ آخری 6 کے پیش آئے گی۔ اسی طرح اپوزٹ مضارع پہ آ جائیں، مضارع کے پہلے پہ زبر، پھر زیر، پھر پیش، پھر زبر، پھر زیر، پھر پیش، ترتیب سے آئے گی، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آسانی ہے۔ اب آتے ہیں ماضی مجہول کی طرف۔ ویری انٹرسٹنگ بات، اور آپ کو یہ کتابوں سے نہیں ملے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ پہلے باب فاتحہ یفتح کی ماضی معروف کی، ماضی ایکٹیو کی ماضی پیسو کیسے بنائیں گے، ماضی مجہول کیسے بنائیں گے؟ فاتحہ، اب اس کا پیسو کیسے بنے گا؟ فوتحہ۔ یہ بنا کیسے؟ اب اس کا ایک مسلمہ اصول آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک سمجھے پہلے اس بات کو۔ ایک ہوتا ہے اعراب کا سیدھا ہونا۔ اعراب کا سیدھا کیا ہونا ہے؟ پہلے زبر آئے، پھر زیر آئے، پھر پیش آئے۔ جیسے آپ کہتے بھی یہی پڑھتے ہیں، پہلے زبر کی تختی، پھر زیر کی، پھر پیش کی، یہ سیدھا اعراب ہے۔ اور لیکن الٹا اعراب کیا ہوگا؟ پہلے پیش آ جائے، جو آخر میں ہے وہ پہلے آ جائے، اور جو پہلے ہے وہ آخر میں چلے جائے۔ پہلے پیش، پھر زیر، پھر زبر۔ بس ہم آپ سے کوئی سوال کرے کہ ماضی معروف کا ماضی مجہول کیسے بنائیں گے، آپ اسے جواب دیں گے کہ میں اس کا اعراب الٹا کر دوں گی یا الٹا کر دوں گا۔ وہ کیسے؟ اعراب الٹا کیسے کرتے ہیں؟ آپ گئے، سیدھا اعراب ہوتا ہے زبر زیر پیش، اور الٹا اعراب ہوتا ہے پیش زیر زبر۔ میں اس کلیے کو استعمال کر کے تمام ماضی ایکٹیو کو ماضی پیسے میں بدل لوں گا یا بدل لوں گی۔ فار ایگزامپل، فاتحہ، فوتحہ، ضربہ، ضربہ، ناصرہ، نوصرہ، سمعہ، سمعہ، خاصبہ، خوصبہ،
कारुमा कुरिमा बिही। वेरी इंटरेस्टिंग बात। अब कुरान में आप जिधर जाएंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबू कमा कुतिबा आप पढ़ते हैं, कुदिरा आप पढ़ते हैं कुरान में बहुत मकाम पर। यहां हम ये सारा कुछ कुरान सीखने के लिए पढ़ा रहे हैं। अब आ जाते हैं माजी मुजारे मारूफ की मुजारे मजहूल पर। इसका एक बड़ा आसान कुलिया बताता हूं। वो क्या? वो ये कि पहले ये बात नोट कर लें कि मुजारे का ऐन कलमा, माजी का ऐन कलमा दरमियान में आता है, वो 3 कलमों के, लेकिन मुजारे का आखिर से पहले आता है। यानी यफ्ताखो में खा आखिरी है, तो इससे पहले ऐन कलमा होगा, क्योंकि मुजारे में 4 हर्फ कलिमा हो जाते हैं, या फाता खा, तो 4 हो जाते हैं, तो इसका ऐन कलमा फिर किधर जाएगा? उसका तो 3 है, तो दरमियान में है, इसका आएगा आखिर से पहले। ये निशानी रख लें। अब आते हैं जी, मुजारे मारूफ का पैसिव कैसे बनेगा? मुजारे मारूफ का पैसिव बनेगा पेशों के झुरमट में जबर। बड़ी खास बात, पहले आपने नहीं सुनी होगी, किताबों से नहीं मिलेगी, यकीनन असातिज़ा डिस्कस नहीं करेंगे, चूंकि ये डिजाइन है बालगा के लिए, क्वालिफाइड लोगों के लिए डिजाइन की गई है। अब पेशों का झुरमट क्या? यानी पहले हरफों पर पेश, आखिरी हरफ पर भी पेश, और उससे पीछे जबर, जेर नहीं कबूल करता। मजहूल, मुजारे मजहूल जेर को कबूल नहीं करता। कैसे? यफ्तहु युफ्तहु, यदरिबु युदरबु, यंसुरु युनसरु, यस्मउ युस्मउ, यक्सिबु युक्सबु, यकरुमु युकरमु बिही। अभी बिही को आप छोड़ दें, उसको डिस्कस नहीं करना। आपसे कोई पूछे कि मुजारे मारूफ का मुजारे मजहूल कैसे बनाते हैं, आप कहें पेशों के झुरमट में जबर। क्या मतलब? पहले पेश, आखिर पेश, फिर जबर, जेर नहीं आती। और माजी मजहूल में क्या होता है? माजी मजहूल में होता है, आपसे कोई पूछे, फाइनल में एंड करता हूं, आखिरी बात, कि माजी मजहूल कैसे बनेगा? उल्टे इराब के साथ। मुजारे मजहूल कैसे बनेगा? पेशों के जुर्मन में जबर। यही कवानीन आप पूरे कुरान में इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह मदद फरमाए और हमें ग्रामर हमारे लिए आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।